السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں مرکزی مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں۔ ایک ایوان زیری یا لوئر ہاؤس کہلاتا ہے جو کہ قومی اسمبلی ہے، اور دوسرا ایوان بالا یا اپر ہاؤس ہے، اسے ہم سینٹ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایوان مل کر مجلس شورا یا پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ پارلیمنٹ بنانے کے لیے پاکستان میں دو طرح کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں عام انتخابات کے ذریعے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، جنہیں ہر بالغ شخص براہ راست اپنے ووٹوں سے منتخب کرتا ہے، جبکہ سینٹ کے انتخابات اس سے قدرے مختلف ہیں۔ سینٹ یعنی ایوان بالا کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا ہے، اس میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ دوستو آج ہم ویڈیو میں ان سوالوں کے جوابات ہی دیں گے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کا طریقہ بالکل سادہ ہے، جس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں ایک حلقے کے کل ووٹرز کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ اس حلقے میں 10 امیدوار الیکشن پر کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک امیدوار کو 2 لاکھ ووٹس ملے، دوسرے امیدوار کو 1,80,000، تیسرے کو 1,70,000، چوتھے کو 1,50,000، باقی امیدواروں نے کل ملا کر 2 لاکھ ووٹس حاصل کیے۔ یوں ان تمام امیدواروں نے 9 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور باقی 1 لاکھ ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو اس سسٹم میں جس امیدوار کو سب سے زیادہ یعنی 2 لاکھ ووٹ ملے وہ کامیاب تصور ہوگا، جبکہ باقی تمام امیدواروں کی شکست تصور ہوگی، اور جو ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں ان ووٹوں کے بدلے قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک حلقہ جس کے کل ووٹرز کی تعداد 10 لاکھ تھی، ان میں ایک امیدوار صرف 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گیا، جبکہ اس حلقے کے باقی امیدواروں کے 7 لاکھ ووٹ جو اس کی مخالفت میں کاسٹ ہوئے ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ یعنی صرف 20% ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب قرار پایا، حالانکہ باقی 80% ووٹس اس کی مخالفت میں پڑے یا پڑے ہی نہیں۔ دوستو یہی اس طریقہ کار کی وہ خامی ہے جس پر بہت ہی زیادہ بات ہوئی۔ دوستو 1973 سے پہلے پاکستان میں صرف ایک ہی ایوان تھا، جس میں صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم آبادی کے لحاظ سے تھی۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ تھا اور قومی اسمبلی میں زیادہ سیٹیں پنجاب کے حصے میں آیا کرتی تھیں، جبکہ صوبہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ تھا اور قومی اسمبلی میں سب سے کم سیٹیں بلوچستان کے حصے میں آتی تھیں۔ یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت صرف پنجاب سے بھاری اکثریت سے جیت کر پورے ملک میں حکومت قائم کر سکتی تھی، جو یقیناً وفاق پاکستان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ دوستو اس مسئلے کے حل کے لیے ملک میں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جس میں تمام صوبوں کو اور تمام اکائیوں کو برابر کی نمائندگی مل سکے، جس کی ضرورت 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مزید بڑھ گئی۔ چنانچہ 73 کے آئین میں پاکستان میں پہلی بار ایک دوسرے ایوان یعنی سینٹ کا نظام متعارف کروایا۔ دوستو پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے اراکین کے انتخاب کا طریقہ کار عام انتخاب سے کافی مختلف ہے۔ اس طریقہ انتخاب میں ارکان کا انتخاب براہ راست عوام نہیں بلکہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں عوام کے ووٹوں سے پہنچنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز کرتے ہیں۔ دوستو سینٹ کے امیدواروں کے انتخاب کے لیے ایک مختلف طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس نظام کو واحد قابل انتقال ووٹ یا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی STV کہا جاتا ہے۔ انتخابات کا یہ پیچیدہ طریقہ ایک برطانوی ریاضی دان تھامس رائٹ ہل نے 19ویں صدی میں دریافت کیا تھا۔ سینٹ اراکین کے انتخاب کے اس طریقہ کار کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں ووٹ ڈالنے والے نمائندگان کی تعداد 40، جبکہ منتخب کیے جانے والے سینیٹرز کی تعداد 4 ہے، جبکہ 4 سیٹوں پر 5 امیدوار مد مقابل ہیں۔ تو اس انتخاب کے فارمولے کے مطابق ووٹرز کی کل تعداد اور منتخب ہونے والے امیدواروں کی تعداد یعنی 40 کو 4 پر تقسیم کیا تو 10 ووٹ کا عدد سامنے آیا۔ یعنی تمام امیدواروں کو کامیابی کے لیے کم از کم 10 ووٹس درکار ہیں۔ اس 10 کے عدد کو ہم گولڈن فگر یا جیت کے لیے درکار ووٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ووٹنگ ایک ایسے بیلٹ پیپر پر ہوگی جس پر تمام امیدواروں کے نام ایک لسٹ کی صورت میں لکھے ہوں گے اور ان ناموں کے سامنے خالی خانے بنے ہوں گے۔ ان امیدواروں کو ووٹ دینے والے 40 ممبرز ان خانوں میں اپنی ترجیح کے حساب سے ان کو نمبرنگ دیں گے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ امیدوار کو پہلے نمبر پر اور سب سے کم پسندیدہ امیدوار کو آخری نمبر دیں گے، اور پھر ان بیلٹ پیپرز کی ترجیحی نمبرنگ ان امیدواروں کی جیت کا فیصلہ کرے گی۔ ان 5 امیدواروں کو جن میں سے 4 منتخب ہونا ہے ہم A B C D E کا نام دیں گے۔ تو فرض کریں امیدوار A کو 20 ووٹس ملے، B کو 6، C کو 7
ڈی کو 5 اور سی کو صرف اور صرف 2 ووٹس ملے۔ چونکہ اے کو 20 ووٹس ملے ہیں اور کامیابی کے لیے صرف 10 درکار تھے، تو یوں وہ اس کمیٹی کا رکن منتخب ہو گیا، جبکہ اس کے جو 10 ووٹس مطلوبہ ووٹ سے زیادہ ہیں وہ دوسرے امیدوار میں دوسری ترجیح حاصل کرنے والے میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ان 10 اضافی ووٹس میں سے بی کو 6 ممبران نے دوسری ترجیح پر رکھا تھا، تو 10 ووٹس میں سے 6 ووٹس اسے مل گئے اور بی کے کل ووٹ 12 ہو گئے۔ اس طرح سی کو 3 ممبران نے دوسری ترجیح پر رکھا تھا، تو 3 ووٹ اسے مل جائیں گے اور اس کے ووٹس 10 ہو جائیں گے اور وہ بھی منتخب ہو جائے گا۔ اس طرح ڈی کو 1 ممبر نے دوسری ترجیح پر رکھا تو باقی 1 ووٹ ڈی کو مل جائے گا، اس کے ووٹ 6 ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب اس لسٹ میں بی کے 12 ووٹ ہو گئے، جبکہ کامیابی کے لیے 10 درکار تھے، تو اس کے اوپر کے 2 ووٹ لسٹ میں تیسری ترجیح حاصل کرنے والے امیدوار کو مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر ڈی کو 2 لوگوں نے تیسری ترجیح پر رکھا تو وہ دونوں ووٹس ڈی کو مل جائیں گے۔ اس طرح ڈی کے ووٹس 8 ہو جائیں گے۔ دوستو، اسی فارمولے کے تحت اگر کوئی امیدوار گولڈن فگر نہ حاصل کر سکے لیکن اس کے ووٹوں کی تعداد باقیوں سے زیادہ ہو تو وہ کامیاب تصور ہوگا، اور اس کمیٹی میں اے، بی، سی اور ڈی منتخب ہو جائیں گے۔ دوستو، جس طرح اس مثال میں امیدوار اے کے اضافی ووٹس باقی ممبرز کو منتقل ہو گئے اور ممبران کو دوبارہ ووٹ نہیں ڈالنا پڑا، اسی لیے اس طریقہ انتخاب کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی STV کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے سینٹ انتخابات میں اراکین کو چنا جاتا ہے۔ دوستو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق سینٹ کے انتخابات 2 اپریل 2024 کو ہوں گے۔ جس طرح عام انتخابات سے پہلے قومی اسمبلی اپنی مدت کے اختتام پر تحلیل ہو جاتی ہے اور ایک نگران حکومت اس کی جگہ لے لیتی ہے، سینٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سینٹ کسی بھی صورت میں تحلیل نہیں ہو سکتا۔ قومی اسمبلی کے اراکین 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ سینٹ کے اراکین 6 سالہ مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ سینٹ میں ہر 3 سال بعد آدھے ارکان اپنی 6 سالہ مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ہر الیکشن میں آدھے اراکین نہ تو امیدوار ہوتے ہیں اور نہ ان کی مدت ختم ہونا ہوتی ہے۔ سینیٹرز کے انتخابات کے لیے پولنگ چاروں متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں، جبکہ اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے پولنگ قومی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ دوستو، 1973 میں سینٹ ممبرز کی تعداد 45 تھی، جو 1977 میں بڑھا کر 63 کر دی گئی۔ پھر 1985 میں یہ تعداد 87 کر دی گئی اور 2002 میں یہ تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ 2015 میں 4 اقلیتی سیٹیں شامل کر کے ان ممبرز کی تعداد بڑھا کر 104 کر دی گئی۔ فاٹا کی 8 مخصوص نشستیں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے سینٹ کی کل نشستیں کم ہو کر 96 ہو گئی ہیں۔ 96 سینیٹرز کے اس ایوان میں ہر صوبے کے کل 23 اراکین ہوتے ہیں۔ ان 23 میں سے 14 جنرل اراکین، 4 خواتین، 4 ٹیکنوکریٹس یا علماء اور 1 اقلیتی رکن شامل ہیں۔ چاروں صوبوں کے ان 92 سینیٹرز کے علاوہ اسلام آباد سے 4 ارکان سینٹ کا حصہ۔ کسی بھی صوبائی اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے اس اسمبلی کے کل کاسٹ کیے گئے ووٹ کو سینٹ کی 7 جنرل اسمبلی نشستوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد جو کہ 366 ہے، اور پنجاب سے سینٹ کی 7 خالی جنرل نشستوں پر انتخابات ہونا ہے، تو پنجاب اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد یعنی 366 کو منتخب ہونے والے سینٹ ممبرز کی تعداد یعنی 7 پر تقسیم کر کے گولڈن فگر نکالا جاتا ہے۔ اس فارمولے کے تحت امیدوار کے لیے مطلوبہ ووٹوں کی تعداد یعنی گولڈن فگر 52 بنتی ہے، یعنی پنجاب سے 1 جنرل نشست حاصل کرنے کے لیے امیدوار کو 52 ووٹ درکار ہیں۔ یوں فارمولے کے مطابق سندھ کے 24 اراکین، بلوچستان کے 7 اراکین، خیبر پختونخوا کے 16 اراکین 1 سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں، اور یہی فارمولہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثلاً پنجاب میں خواتین کی 2 نشستوں کے لیے کل اراکین کو 2 پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر امیدوار گولڈن نمبر حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی بھی نشست پر انتخاب لڑنے والا امیدوار اس نشست کے تمام امیدواروں میں سب سے زیادہ ترجیحی ووٹ حاصل کرنے کی صورت میں بھی کامیاب قرار پائے گا۔
سینٹ انتخابات میں اراکین کو ترجیحی فہرست دی جاتی ہے جو بیلٹ پیپر پر بغیر انتخابی نشان کے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سندھ کی 7 جنرل نشستوں پر اگر 15 امیدوار حصہ لے رہے ہیں تو سندھ اسمبلی کے تمام اراکین کو بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے آگے 1 سے لے کر 15 تک اپنی ترجیحی نمبر دینے ہوں گے، اور اگر ووٹ کاسٹ کرنے والا رکن ایک ہندسہ بھول جائے یعنی 9 کے بعد 10 کی ترجیح لگانے کی بجائے کسی امیدوار کے سامنے 11 کی ترجیح لگا دے تو اس کے 9 ووٹ گنے جائیں گے، جبکہ 9 کے بعد 15 تک سارے ترجیحی ووٹ کینسل یا منسوخ شمار ہوں گے۔ ابھی ایوان بالا میں موجود 48 اراکین جو 11 مارچ 2027 کو سبکدوش ہوں گے میں پاکستان تحریک انصاف کے 17 سینیٹرز، پیپلز پارٹی کے 9، بلوچستان عوامی پارٹی کے 6، پاکستان مسلم لیگ نون کے 5، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے 3، عوامی نیشنل پارٹی کے 2، ایم کیو ایم کے 2، آزاد 2، مسلم لیگ قاف اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر شامل ہیں۔ 2 اپریل کو جن 48 نشستوں پر سینٹ انتخابات ہوں گے ان میں پنجاب اور سندھ سے 12 جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ اسلام آباد کی 2 نشستیں ہیں۔ ہر صوبے کو 7 جنرل نشستیں، 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں اور 2 خواتین کی نشستیں ملتی ہیں، جبکہ 2 نشستیں اقلیتوں کے لیے بھی۔ سینٹ کے انتخابات کے بعد ان تمام کامیاب ہونے والے امیدواروں میں سے ایک ممبر کو 3 سال کے عرصے کے لیے چیئرمین سینٹ اور ایک ممبر کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ چن لیا جاتا ہے۔ دوستو